بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں تہجد زیادہ لاڈلی عبادت بن جاتی ہے، پھیلائی گئی ہر جھولی بھر دی جاتی ہے۔ تہجد میں دعائیں گارنٹیڈ قبول ہوتی ہیں، اور جب تہجد رمضان کی تہجد ہو تو پھر تو وہ سونے پر سہاگا والی بات ہو گئی۔ الحمدللہ رمضان میں ہم سب تہجد بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ سحری سے کچھ وقت 30 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور اس 30 منٹ کو سب سے قیمتی 30 منٹ بنا لیجئے۔ ایک انداز رکھیں اپنے رب سے اس وقت مخاطب ہونے کا۔ سست نہ رہیں، بے انتہا محبت کے ساتھ بیٹھیں، اس کی دی ہوئی ہر نعمت کو یاد کریں۔ رمضان مہمان جیسا ہے ہمارے بیچ، اس چیز کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو لائیں، پھر اپنے رب کی تعریف کریں جو اس کی شان کے لائق ہے، جس کی ہر وقت تعریف کی جائے۔ اللہ نام ہے اس ذات کا۔ اور تہجد رمضان میں تو اور خاص ہو جاتی ہے۔ تہجد رات کی نماز ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز ہے۔ یہ اس وقت پڑھنا مستحب ہے جب آپ سونے کے بعد جاگ جائیں، لیکن اگر آپ جاگ رہے تو بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد رات کے کسی بھی حصے میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن رات کا آخری تہائی حصہ سب سے بہترین اور زیادہ مستحب ہے۔ تقریباً فجر سے 2 گھنٹے پہلے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ سب سے قریب ترین آسمان پر آتے ہیں۔ اپنے چہرے سے نیند کے آثار صاف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ جاگنے کے بعد اور تہجد سے پہلے دعا پڑھیں، مسواک کریں اور وضو مکمل توجہ کے ساتھ کریں۔ نماز کی ابتدا 2 چھوٹی رکعت سے کریں اور پھر جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تہجد کو عام طور پر 2 رکعت کے بعد 2 رکعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ 11 اور 13 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جتنا زیادہ قرآن پڑھ سکے پڑھیں۔ اگر صرف سورہ اخلاص ہی آتی ہے تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ کوشش کریں کہ تہجد کے ساتھ وتر بھی پڑھیں اگر آپ نے عشاء کے ساتھ وتر نہ پڑھا ہو، کیونکہ رات میں صرف ایک وتر پڑھی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اور اپنی دعا میں امت کا بھی ذکر کریں، دوسروں کو تہجد کے لیے جگائیں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کوشش کریں کہ اسے اپنے شریک حیات کے ساتھ پڑھیں۔ روزانہ تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے آپ صرف 2 رکعت ہی پڑھ پائیں۔ خود پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اللہ کو مسلسل نیک عمل پسند ہے، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کسی چیز کے لیے دل سے چاہتے ہیں تو اس کے لیے تہجد پڑھیں۔ کبھی ہار نہ مانیں۔ آپ کسی عام انسان سے نہیں مانگ رہے، بلکہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں جو سب کچھ دینے والا ہے، سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ مہربان اور تمام معجزوں کا مالک ہے۔ وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے خلوص دل سے مانگ رہے ہیں۔ تہجد آپ پر مثبت اثر ڈالے گی، یہ آپ کو بہتر انسان بنائے گی اور آپ کو سکون دے گی۔ رات کے بیچ میں جب سب سو رہے ہو اللہ سے دل کی بات کرنا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تھراپی مہنگی ہے، تہجد آزمائیں، یہ مفت ہے اور کام کرتی ہے۔ تہجد واقعی بہت طاقتور ہے۔ آپ کا دل تہجد میں شفا پاتا ہے، آپ کی دعائیں تہجد میں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ باقاعدگی سے تہجد پڑھیں تو مشکلات سہنے کی طاقت آسانی سے مل جاتی ہے۔ تہجد میں سکون ملتا ہے۔ تہجد آپ کو قرب کے مقامات تک لے جاتی ہے۔ تہجد معجزوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں پہ سب سے پہلے کن کی بارش ہوتی ہے۔ تم ایک دفعہ پڑھ کر تو دیکھو، تہجد سے رب مل جاتا ہے، پھر کیا وہ چیز یا انسان نہیں مل سکتا تمہیں؟ تہجد کی دعا کو 7 آسمانوں کا سفر نہیں طے کرنا پڑتا، وہ دعائیں تو پہلے آسمان پہ قبول کر لی جاتی ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی تکلیف ہے، ان سب کا حل تہجد میں موجود ہے۔ ہر زخم پہ مرہم لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سجدہ ریز ہونے والے بھر بھر کر اپنی قسمت میں معجزے لکھوا لیتے ہیں، اور سونے والے سوتے رہ جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے بلاوا عرش سے آتا ہے۔ اس وقت آپ کا خیال بھی حقیقت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے محبت کر کے دیکھو۔ اللہ پاک کی رضا کو پہلے رکھو گے، ان کی رضا پہ راضی رہو گے، تو اپنی رضا کو ان کی رضا بنتا دیکھو گے۔ اللہ پاک کی محبت کو سب سے اوپر رکھو گے تو پھر اللہ پاک بھی آپ کو سب سے بڑھ کر نواز دیں گے۔ دعا کر کے صبر اور یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تو ہے نہ دینے کے لیے، آپ بس یقین سے مانگیں۔
چاہے سب ناممکن ہی کیوں نہ لگے، جو عرش کا بادشاہ ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کب کیا اور کیسے دینا ہے، تو بس ان کو اپنے لیے کافی کر لو۔ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا۔ جب رات میں آپ تنہا ہوتے ہیں تب بس اللہ رب العزت آپ کو دیکھتا ہے، وہی آپ کو سنتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو نہ تو کوئی غور و فکر سے سن سکتا ہے، نہ آپ کے دل کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ پھر کیوں لوگوں کو سناتے ہو اپنے دل کا حال؟ لوگوں نے تو کچھ نہیں دینا نا آپ کو۔ رات کے آخری پہر جب اللہ کے خاص بندے اس سے گفتگو کرنے اٹھتے ہیں تب اللہ اپنے لاڈلے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ تو خود اس وقت اپنے بندوں کو بلاتا ہے نا، تو اس کو چھوڑ کر لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ کی دوستی اپنے لیے کافی کر لو، کیونکہ اللہ کی دوستی میں نہ تو دھوکا ملے گا اور نہ ہی ساتھ چھوٹنے کا ڈر ہوگا۔ اللہ تہجد کے وقت سب سے قریب ہوتا ہے، اس وقت وہ دعائیں بھی قبول کر لی جاتی ہیں جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں۔ بے بس آپ ہو لیکن اللہ نہیں، اس کی دسترس میں سب ہے۔ جب ساری دنیا سو جاتی ہے، جب آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، جب دل اپنے دکھ کسی کو سنانے سے تھک جاتا ہے، تب اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں نہ دکھاوا ہوتا ہے، نہ تماشا، نہ گواہ، بس ایک ٹوٹا ہوا دل اور سننے والا رب۔ تہجد وہ وقت ہے جہاں آنسو الفاظ سے زیادہ بولتا ہے، جہاں سجدہ لمبا ہوتا ہے اور دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا آسمان تک نہیں جاتی بلکہ عرش کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ یہ دعا نیند کی قربانی دے کر مانگی جاتی ہے۔ اللہ کو وہ آنکھیں بہت عزیز ہے جو نیند میں بھی اس کی یاد سے جاگ اٹھے، اور وہ دل بہت محبوب ہے جو خاموش راتوں میں بھی رب سے بات کرنا چھوڑے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو گئے اور کوئی سننے والا نہیں، تو ایک بار رات کے آخری پہر تہجد میں کھڑے ہو کر اپنا حال اللہ کو سنا کر دیکھو۔ یقین رکھو جو رب تمہیں نیند سے جگا سکتا ہے وہ تمہاری تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ اسے بتائیں آپ کتنے خوش ہیں مسلمان بن کر، ایمان پا کر، رمضان پا کر، اس کی عبادت کر کے، اس کو سجدہ کر کے، اس کو پکار کر آپ کتنا زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس سے شیئر کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ افطار اور سحور کے وقت جو بے شمار نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اس کا شکر ادا کریں، پھر اپنے دل کا حال اس ذات سے بیان کرنا شروع کریں جو نہ صرف سنتا ہے بلکہ درد پر مرہم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائے، یا رب رمضان کا مہینہ ہے، تہجد کے لمحات ہیں، یا رب میں نے سنا ہے رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا رب ان مبارک لمحوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اگر اب بھی جھولی میں قبولیت نہیں ملی تو یا رب کب ملے گی؟ اگر اس وقت بھی خالی ہاتھ لوٹائے گئے تو مولا پھر کب ملے گا؟ ہم تو اسی امید پر تیرے سامنے بیٹھ کر سوال کر رہے ہیں کہ تو ہم پر رحم کی نظر ضرور فرمائے گا۔ بے شک تو رحیم ہے اور یہ تو تیری رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اگر اس عشرے پر ہم پر رحم نہ ہوا تو کب ہوگا؟ ہمارے حالات پر رحم فرما دے۔ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، لیکن تو کسی چیز سے محتاج نہیں، تو بس کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہماری دعاؤں پر بھی کن فیکن فرما دے میرے رب۔ یا رب ہم جانتے ہیں ہم برے ہیں، گندے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن مولا اگر تو صرف نیک لوگوں پر رحم فرمائے گا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ ہمارا کوئی دوسرا مددگار نہیں ہے سوائے تیرے، ہم صرف تیرے محتاج ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہی دینے والی ذات ہے، تو ہی ہر جان پر قادر ہے، تو ہے تو سب ہے، تو نہیں تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے پروردگار، میری ان تمام دعاؤں کو آج قبول کر لے جس کا میں تجھ سے کافی وقت سے سوال کر رہا ہوں۔ اس وقت کو میرے لیے قبولیت کی گھڑی بنا دے، اس رمضان کو میری دعاؤں کے قبول ہونے والا رمضان بنا دے۔ یا رب میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے، میری دعاؤں کو میرے حق میں بہتر کر دے۔ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ تیری چاہ ہے یا رب کہ میں تجھ سے مانگوں۔ مولا جیسے مانگنے کی توفیق عطا کی ویسے انہیں قبولیت کی رضا بھی نصیب فرما، آمین۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم رات کے اندھیرے میں اپنے آقا و مولا کے سامنے بیٹھو تو بچوں والی عادتیں اپناؤ، جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے کچھ مانگتا ہے اور باپ نہ دے
تو وہ رو رو کر مانگتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے آپ تہجد میں دعا مانگ سکتے ہیں، افطار کے وقت بھی اور ہر نماز کے بعد بھی۔ اسے سب کے ساتھ شیئر کیجیے اور کسی کو کچھ نیا سکھا کر ثواب کمائیں۔